پروگرام احکام شریعت اور طہارت سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ پانی کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ایسا پانی ہوتا ہے جو جاری پانی ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں آپ تینکا ڈال دیں تو وہ اس کو بہا کر لے جائے۔ اس پانی کے لیے شرعی طور پہ حکم یہ ہے کہ جب اگر اس میں بالفرض نجاست گر جائے تو جب تک نجاست کا رنگ، بو یا ذائقہ وغیرہ ظاہر نہ ہو یہ پانی پاک کہلائے گا۔ اور ایک ایسا پانی ہوتا ہے جو جاری پانی نہیں ہوتا، ٹھہرا ہوا پانی ہے، لیکن اسی جاری پانی کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ فقہائے اسلام نے، علماء متاخرین نے خاص طور پر لوگوں کی آسانی کے لیے لگایا کہ اگر اس کی لمبائی چوڑائی کو ضرب کر لیا جائے تو حاصل ضرب 225 فٹ آ جائے۔ تو اگر ایسا ہو کہ اتنا بڑا وہ حوض ہے یا اتنا بڑا وہ تالاب وغیرہ ہے کہ اس کا لمبائی چوڑائی کا حاصل ضرب 225 فٹ آ جائے تو اسے وہ بڑا حوض کہتے ہیں، حوض کبیر کہتے ہیں، اور اس کا حکم وہی ہوتا ہے جو جاری پانی کا حکم ہے۔ یعنی اگر اس میں نجاست گر جائے تو جب تک اس کا رنگ، بو، مزہ ظاہر نہ ہو یہ پانی پاک کہلائے گا اور قابل وضو ہوگا۔ اور اس سے چھوٹے جتنے بھی تالاب ہیں، حوض ہیں یا برتن ہیں، بالٹی ہے، واشنگ مشین وغیرہ ہے، اس میں یہ چھوٹے حوض کہلاتے ہیں یا تھوڑا قلیل پانی کہلاتا ہے۔ اس میں اگر نجاست گر جائے اور نجاست کا رنگ، بو، مزہ بھی ظاہر نہ ہو تب بھی یہ پانی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جاری پانی یا وہ ٹھہرا ہوا پانی جو جاری پانی کے حکم میں ہے، جس کو فقہا اصطلاحاً کہتے ہیں دہ دردہ، تو اس دہ دردہ پانی کا حکم ایک ہے اور ٹھہرے ہوئے تھوڑے پانی کا حکم ایک ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب انسان بے وضو ہوتا ہے تو شرعی لحاظ سے اس پر ایک نجاست طاری ہو جاتی ہے جو نظر نہیں آتی۔ اسی طرح جب حالت جنابت طاری ہوتی ہے، انسان بالکل نارمل ہی نظر آتا ہے، کوئی اس میں خاص تبدیلی نظر نہیں آتی ہے، لیکن شریعت اسے ناپاک قرار دیتی ہے، یعنی وہ نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا، قرآن پاک چھونے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو ایسی نجاست جو نظر نہ آئے، جس کو آپ چھو نہ سکیں، جس کی اپنی کوئی اسمیل وغیرہ نہ ہو، اسے نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ اگر ایک انسان بے وضو ہے یا حالت جنابت میں ہے اور وہ کوئی تھوڑا پانی ہے، وہ تھوڑا پانی جو جاری پانی کے حکم میں نہیں ہے، جو تیسری قسم کا پانی بتایا، اس میں اگر انگلی بھی ڈال دے گا تو یہ پانی کی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک تاثیر بنائی ہے، اس میں فی نفسی ہی بالذات ایک ایسی تاثیر ہے کہ وہ گندگی کو ختم کر دیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ لہٰذا جیسے آپ انگلی ڈالیں گے، جیسے اتنی ڈبوئی ہے تو اتنے، اور یہ ڈبو کے آپ چاہے حکمیہ ملے، وہ پانی وقتی طور پر وضو اور غسل کے قابل نہیں رہتا ہے۔ اگر نجاست حقیقیہ گر جاتی، یعنی نجاست حقیقیہ سے مراد جس کو آپ دیکھ سکیں، چھو سکیں، جس کی اسمیل وغیرہ ہو، پھر تو یہ پانی ناپاک کہلاتا۔ لیکن اگر نجاست حکمیہ، جسے میں نے بتایا بے وضو پن ہے یا حالت جنابت ہے، اسے نجاست حکمیہ کہتے ہیں، یعنی حقیقتاً نجاست نہیں ہے، شریعت اس کی نجاست کا حکم دے رہی ہے۔ لہٰذا یہ اگر پانی میں مل جائے تو اس سے پانی ناپاک نہیں کہلاتا بلکہ مستعمل کہلاتا ہے، استعمال شدہ۔ استعمال شدہ پانی فی نفسی ہی پاک ہے، یعنی اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں کہلائیں گے۔ اس کو اگر دوسرا پانی نہیں ہے تو پی بھی سکتے ہیں، اس سے آپ کپڑے دھو سکتے ہیں، برتن دھو سکتے ہیں، حتیٰ کہ اس پانی سے نجاست حقیقیہ دور کی جا سکتی ہے۔ جیسے کپڑے پہ نجاست لگی ہوئی ہے مثال کے طور پر، اور آپ مستعمل پانی سے اس کو دور کریں تو ہو جائے گی، لیکن یہ پانی اب نجاست حکمیہ دور کرنے کے قابل نہیں رہے گا، یعنی نہ اس سے وضو ہو سکتا ہے اور نہ اس سے غسل ہو سکتا ہے، یہ پانی مستعمل ہو گیا۔ تو مستعمل یعنی استعمال شدہ پانی، اور وہ پانی ہوتا ہے جس میں نجاست حکمیہ مل گئی ہو، یا پھر اسے آپ نے عبادت کی نیت سے استعمال کر لیا ہو، جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو عرض کیا تھا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت مبارکہ ہے۔ اب اگر کوئی باوضو شخص ہے تو باوضو اور غسل بھی اس کا ہے اور پھر وہ وضو بھی کیے ہوئے ہے، تو اس پر گویا کہ کوئی نجاست حکمیہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ ثواب کی نیت سے ہاتھ دھوتا ہے، سنت کی ادائیگی کی نیت سے، تو اس کے ہاتھ سے جو پانی لگ کر گرے گا وہ بھی اپنے ساتھ ہمارے گناہوں کی آلودگی کو لے کر گرتا ہے، لہٰذا اسے بھی حکماً ناپاک قرار دیا گیا، یعنی نجاست حکمیہ کے حکم میں لیا گیا۔ گویا کہ یہ اگر پانی دوسرے پانی سے مل جائے یا یہ جو گرنے والا پانی ہے یہ بھی مستعمل ہی کہلائے گا۔ تو گویا کہ مستعمل پانی 2 طرح سے بنتا ہے، ایک تو یہ کہ آپ نے بے وضو اس میں کسی پانی میں ہاتھ ڈالا اور وہ قلیل پانی ہے، یا پھر آپ نے حالت جنابت میں ہاتھ ڈال دیا تو یہ مستعمل ہو گیا، یعنی جس سے نجاست حکمیہ دور ہو گئی، اور یا پھر اسے آپ نے ثواب کی نیت سے، عبادت کی نیت سے استعمال کیا تو وہ پانی بھی مستعمل ہو گیا۔ اور ہم نے مستعمل پانی کا آپ کو حکم بتایا کہ فی نفسی ناپاک نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے قطرات جسم پہ گر رہے ہوتے ہیں، یعنی کپڑوں پہ گر رہے ہوتے ہیں، کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، ہم جا کے اسی طرح نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ مستعمل پانی صرف
نجاست حکمیہ کے سلسلے میں قابل استعمال تصور نہیں ہوتا ہے، یعنی اب اس سے آپ مزید وضو یا غسل نہیں کر سکتے ہیں۔ تیسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی بہن کے ابھی پیریڈز وغیرہ چل رہے ہیں اور ایام ابھی ختم نہیں ہوئے، ان پر بھی ایک ناپاکی طاری ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ نماز کے قابل نہیں ہوتی، شریعت نے منع کیا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، تو یہ بھی ایک نجاست تو ہے اور اس کو نجاست حکمیہ سے ہی تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن یہ بے وضو پن اور جنابت سے ہٹ کر ایک ہے نجاست ناپاکی، نجاست حکمیہ، اور اس کو مطلب جب یہ پیریڈز ختم ہوں گے اور غسل کریں گے تبھی دور ہو سکتی ہے، یعنی جب تک ایام چل رہے ہیں نجاست طاری رہتی ہے، پھر جب ایام ختم ہوتے ہیں تو یہ جنابت میں بدل جاتی ہے، پھر جب غسل کرتے ہیں تو جنابت دور ہو جاتی ہے اور بہن پاک کہلاتی ہیں۔ چنانچہ جب ایام میں ہیں تو ان سے کسی قسم کی ناپاکی دور نہیں ہو سکتی، چاہے یہ غسل کر لیں تب بھی شرعاً ناپاک کہلائیں گے اور نماز کے قابل نہیں ہوں گی۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ان پیریڈز کے دنوں میں چاہے وضو کریں چاہے غسل کریں یہ پاک نہیں ہو سکتی ہیں، لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ان دنوں میں ان کی نجاست حکمیہ دور نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی بہن پیریڈز کے دوران ہیں وہ بالٹی میں ہاتھ ڈال دیں، ٹب میں ہاتھ ڈال دیں یا آٹا وغیرہ گوندنے کے لیے ہاتھ ڈال دیں تو وہ پانی مستعمل نہیں کہلائے گا، کیونکہ ان کی نجاست حکمیہ دور نہیں ہوگی۔ ہاں اگر یہ ثواب کی نیت سے کوئی پانی استعمال کریں تو چونکہ وہ پانی ان کے گناہوں کی آلودگی کو ضرور لے کے ہٹے گا تو وہ پانی مستعمل ہو سکتا ہے، لیکن جیسے بے وضو پن میں ہاتھ ڈال دیا اور ثواب کی نیت سے ہاتھ نہیں ڈالا، ویسے ہاتھ دھونے کے لیے پانی کے گرم ٹھنڈا معلوم کرنے کے لیے ہاتھ ڈالا یا آٹا گوندنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو وہ پانی بہرحال مستعمل نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں جو میت کو ہم غسل دیتے ہیں، جب انسان مرتا ہے تو شرعاً اس پر جنابت طاری ہو جاتی ہے، یہ ایک مطلب موت کے ساتھ ہی جنابت طاری ہوتی ہے اور اب اس کو غسل کرنا فرض ہے، تو چونکہ وہ تو مردہ ہے غسل نہیں کر سکتا، اس پر اب قادر نہیں رہا ہے، تو شریعت نے مکلف بنا دیا زندہ لوگوں کو کہ آپ اسے غسل دیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہم پر فرض ہے، یہ فرض کفایہ ہے کہ کم از کم شہر کے ایک دو آدمی اس کو غسل دیں، کوئی بھی نہیں دے گا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے، لیکن اس پہ طاری ہوتی ہے حالت جنابت۔ اب اگر ہم اسے غسل دیں گے تو لازم بات ہے کہ جنابت کو دور کرنے والا پانی مستعمل ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مستعمل میں اور ناپاک پانی میں فرق ہے۔ ناپاک پانی جس میں نجاست حقیقیہ ملی ہو وہ ہمارے بدن پہ گر جائے گا، ایک قطرہ بھی گرے گا کپڑے یا جسم ناپاک ہوں گے، لیکن مستعمل پانی ہمارے اوپر گرے، بہتر ہے کہ نہ گرنے دیں لیکن گرے تو اس سے کوئی کپڑے یا جسم ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اب مردے کے بدن سے لگ کر جو پانی گر رہا ہے اور مردے کے بدن پر کوئی نجاست حقیقیہ جیسے بلڈ وغیرہ یا کوئی گندگی بھی نہیں ہے تو وہ پانی مستعمل گر رہا ہے، اور مستعمل پانی آپ کو پتہ ہے ناپاک نہیں ہوتا، لہٰذا غسل دینے والے کے بدن پر کپڑے پہ چھینٹیں پڑ گئیں، مثلا مردے کو غسل دے رہا تھا اور اس کے بدن پہ کوئی نجاست حقیقیہ نہیں ہے، تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ناپاک ہو گئے آپ پر بھی غسل فرض ہو گیا، بلکہ چاہے تو وہ ان جگہوں کو دھو لے، بغیر دھوئے بھی اگر نماز پڑھے گا تو ہو جائے گی، کیونکہ وہ پانی مستعمل ہے ناپاک نہیں۔ ایک جوابات کی طرف آتے ہیں، یہ ایک آفر کویسچن تھا کہ یہ جو نیاز وغیرہ بعض اوقات دی جاتی ہے فاتحہ وغیرہ مٹی کے برتنوں میں، جیسے کھیر وغیرہ پکاتے ہیں یا کنڈ کی نیاز کہلاتی ہے اور مٹی کے برتنوں میں ہوتی ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے بات سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے اور اس کے ایصال ثواب کی غرض سے آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ کا قصد و ارادہ یہ ہے کہ وہ شخص کھانا کھائے گا، اس کا ثواب ملے گا اور اس ثواب میں سے اس مردے کو بھی فائدہ پہنچ جائے، تو یہ تو شرعاً بالکل جائز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت یافتہ ہے۔ کثیر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے والدین کی طرف سے حج بدل کی ہیں، اور یقینی سی بات ہے کہ وہ عبادت بھی ادا ہوگی، اس پہ ثواب کا ترتب بھی ہوگا، اور لازم بات ہے کہ حج کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا اور جس کی طرف سے انہوں نے حج کیا اس تک بھی ثواب ضرور پہنچے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ شریعت یہ تصور تو دیتی ہے کہ عمل کوئی کرے اور اس کا فائدہ کوئی اور بھی اٹھا لے، اسی طرح دعا ہے، یہ ایک عمل ہے، اگر میں مردوں کے لیے دعا کرتا ہوں تو یقینی سی بات ہے کہ اس پر ان کو ثواب بھی ملے گا، مغفرت بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے، تو یہ ایک شریعت ہمیں خود تصور دیتی ہے کہ عمل آپ کریں اور اس کا فائدہ دوسرے تک پہنچ جائے، اس میں شرعاً کوئی ممنوع چیز نہیں ہے۔ تو عام شخص کے لیے جو ہم ایصال ثواب کے لیے کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں اس کو فاتحہ کہتے ہیں، اس میں مزید تفصیل ہے، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ دیکھیں یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ مٹی کے برتنوں میں کھیر وغیرہ پکانا، اس کی نیاز وغیرہ کرنا کیسا ہے مٹی کے برتنوں میں خاص طور پہ، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلے تو ایک یہ تصور صحیح سمجھ لیا جائے کہ شریعت اس چیز کو منع نہیں کرتی ہے کہ زندہ آدمی کے عمل کا فائدہ مردے تک پہنچتا ہے۔ اب اگر آپ ایصال ثواب کی غرض سے کوئی نیک عمل کرتے ہیں اور وہ ثواب اس تک پہنچے، یہ شریعت ہمیں تصور دے رہی ہے تو بالکل پہنچے گا۔ عام آدمی کے لیے جو کھانا وغیرہ پکا کے کھلایا جاتا ہے اس کو فاتحہ کہہ دیتے ہیں، اور کسی بزرگ کے لیے
بزرگ شخصیت کے ایصال ثواب کی غرض سے کوئی کھانا وغیرہ کھلایا جائے تو اس کو ادباً نیاز کہہ دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ ایصال ثواب کا تصور شرعی تصور ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خود ہمیں حاصل ہوا ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ قیودات لگانا کہ جی مٹی کے برتن میں ہوگی یا مٹی کے کنڈوں میں ہوگی، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کمرے میں پڑے ہیں اسی میں کھانا ہوگا، دوسری جگہ لے جانا منع ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں جی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نیاز ہے، سے مرد نہیں کھائیں گے۔ یہ تمام اضافے ہیں، اور اگر ان کو لازم و ضروری سمجھ کے کیا جائے تو ناجائز بھی ہے، لازم و ضروری سمجھ کر۔ اگر لازم و ضروری نہیں سمجھتے، نظریہ یہی ہے کہ چاہے کانچ کے برتنوں میں کریں، چاہے مٹی کے برتن میں رکھیں، چاہے کہیں پر بھی سب جائز ہے، لیکن چلے مٹی کے برتن کسی خاص واقعے سے نسبت کی بنا پر، کسی خاص وجہ سے، یہ ایک لوگوں میں رواج جاری ہو گیا، وہ کر رہے ہیں اور دوسرے کو ناجائز نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن لازم و ضروری سمجھیں کہ مٹی کے برتن میں ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں شاید نیاز جو ہے یا فاتحہ وغیرہ کھانا ہے، یہ غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے۔ کھانا اللہ کے لیے کھلایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی مقصود ہوگی۔ صرف قصد و ارادہ پیچھے یہ اگر ہو کہ کھانا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کھلا رہے ہیں، لیکن اس کا جو ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ اس میں سے فلاں مردے کو بھی حصہ دار بنا دے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ نیک عمل صرف اللہ کے لیے ہوگا، یاد رکھیں۔ ہاں اسے ہم منسوب کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ ایصال ثواب کس کے لیے کر رہے ہیں؟ فلاں کے لیے۔ تو مقصود ہوتا ہے کہ ثواب کا پہنچنے کا یا بھیجنے کا قصد و ارادہ فلاں کے لیے ہے، لیکن وہ عمل کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے قربانی کے جانور اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہم قربانی کے جانور پر جو قربانی کرنے والے ہیں بعض اوقات اس کا نام ذکر کرتے ہیں، وہ یہ بکرا کس کے لیے ہے؟ جی والد صاحب کے لیے۔ یہ بکرا کس کے لیے؟ والدہ کے لیے۔ تو یہ نام خالی ذکر کر دینا یا بکرے کو کسی کی طرف منسوب کر دینا، اس سے تو حرام نہیں ہو جائے گا۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور جس کی وہ ملکیت میں ہے یا جس کے ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں اس کی طرف ہم منسوب کر دیتے ہیں، تو یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ بہن نے فرمایا کہ کوئی بہن تھی، انہوں نے کسی میت کو غسل دیا اور کینسر کی وجہ سے ان کا عورت کی وفات ہوئی تھی، جس سے بلیڈنگ وغیرہ ہو رہی تھی، تو کوئی پٹی اس پر باندھی گئی تھی، جو پٹی غسل دینے کے بعد تھوڑی سی پانی میں آلودہ ہو گئی جہاں پہ بلڈ وغیرہ تھا، اور اسی طریقے سے پھر ان کو دفنا دیا گیا۔ تو ان کے دل پہ بوجھ ہے کہ شاید ناپاک پٹی کے ساتھ ان کو دفنا دیا گیا، تو یہ کیسا اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں بہتر تو یہ تھا کہ اس پٹی کو اگر وہ آلودہ ہو گئی تھی تو اس کو تبدیل کر کے اور پھر دفنایا جاتا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ آلودہ تھی اور کسی جلد بازی کی وجہ سے، یا بعضوں کا سمجھ نہیں پڑتی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، تو جلدی میں ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو رکھ دیا گیا، اس میں شرعاً کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ غسل نہیں ہوا یا وہ ناپاک پٹی تھی تھوڑی بہت، تو اگر وہ اسی طرح دفنا دیا گیا تو شاید میت کو عذاب ہو رہا ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بلکہ فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ میت کو غسل دے دیا، کفن بھی ہو گیا، سب آپ نے پہنا دیا، پھر بالفرض اگر میت کے بدن سے کوئی نجاست نکلتی ہے تو پھر اگر اس کو کھول کے دھو سکتے ہیں تو ٹھیک، اگر ایسا موقع ہے مثلا قبر میں اتار رہے ہیں اور کوئی بلڈ وغیرہ نکل آیا، خون آلودہ آپ کو کفن نظر آ رہا ہے، پھر بھی اسی طرح دفنا سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ بہن اپنے دل پر بوجھ نہ رکھیں، انہوں نے کوئی جان بوجھ کر اس طرح نہیں کیا، غلطی سے ایسا ہو گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اس سے میت کو کوئی نقصان انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ بہن فرماتی ہیں کہ خاتون ان کے پاس کچھ پیسہ ہے، سونا وغیرہ ہے، وہ یہ چاہتی ہیں کہ یہ میرے پاس بھی رہے، میں دنیا میں اس سے فائدہ حاصل کرتی رہوں، لیکن مرنے سے پہلے وہ چاہتی ہیں کہ میں وصیت کر جاؤں کہ یہ میرا مال فلاں 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 میں تقسیم ہو جائے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ یاد رکھیے کہ اگر ان بہن کے کچھ ورثاء ہیں، یعنی شرعی طور پہ جو وارث بنتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں، تو پھر اگر ان کو وہ نہیں دینا چاہتی بالفرض، تو پھر اپنی زندگی میں ہی اس تمام مال کو کسی نہ کسی کو وہ دینا پڑے گا، چاہے وہ کسی ادارے میں دے دیں، یا اگر کسی کے ملک بنانا چاہتی ہیں تو اس کو زندگی میں مالک بنا دیں، یہ ایک الگ بات۔ لیکن اگر یہ اپنی ملک میں رکھنا چاہتی ہیں اور یہ چاہتی ہے کہ وصیت میں کر دوں کہ فلاں فلاں کو مل جائے، اور یہ وارثوں کو محروم کرنا چاہتی ہیں، تو مالی وصیت صرف تہائی مال میں جاری ہوگی، یعنی اس مال کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ ان کی وصیت کے مطابق وہ خرچ کیا جائے گا جہاں پہ وہ کہتی ہیں، 2 حصے ضرور ورثاء تک پہنچیں گے۔ اگر قرض ہے، قرض وغیرہ ادا کرنے کے بعد پھر وصیت پوری کرنے کے بعد جو مال بچتا ہے وہ ورثاء تک پہنچتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں وصیت کر جائے کہ میرا مال فلاں 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 کو دے دینا، اس وصیت کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں تہائی مال، اس کا تیسرا حصہ نکال کر مال کا، وہ اگر مالی وصیت کسی کے لیے کی ہے تو وہاں پہ استعمال کیا جائے گا، باقی 2 حصے ورثاء کا حق ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کل کا کل مال وہ کہے میرے مرنے کے بعد فلاں کو دے دینا اور وارثوں کو محروم کر دیں، صحیح نہیں ہے۔
دوسرا جو ہم نے یہ عرض کیا کہ اپنی زندگی میں ہی مال پھر کسی کو دے دیں اگر ورثہ وغیرہ کو نہیں دینا چاہتی، یہ بھی اس صورت میں کہ جب ورثہ واقعی ایسے ہوں کہ وہ اس مال کے اہل نہ ہوں، مثلا کوئی فاسق و فاجر رشتہ دار ہے، اب عورت کو یقین ہے اگر میں مال چھوڑ کر جاؤں گی ان کے پاس شرن تو پہنچ جائے گا، تو یہ اس کو غلط کام میں استعمال کریں گے، گناہوں میں استعمال کریں گے اور میرے لیے الٹا وبال ہی بنے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ میں زندگی کے اندر کسی اچھی جگہ لگا جاؤں تاکہ میرے لیے ثواب جاریہ ہو جائے، تو پھر اس طرح کرنا صحیح ہے۔ لیکن بعض اوقات صرف دنیاوی وجوہات ہوتی ہیں، تھوڑی معمولی رنجشیں ہوتی ہیں، اس کی بنا پر اگر وہ چاہیں کہ میں ورثاء کو محروم کر دوں اور یہ مال کسی اور تک پہنچ جائے، تو یہ قصد و ارادہ ہی غلط ہے، اس پر توبہ کرنی چاہیے۔ مال ورثاء کا حق ہوتا ہے، شریعت نے حق رکھا ہے، اور کسی کو اس کے حق سے بغیر کسی شرعی وجہ کے محروم کرنے کی کوشش کرنا یہ شرعاً قابل گرفت ہے، اس پہ ضرور توجہ کی جائے۔ بہن فرماتی ہیں کہ ایک زوجہ ہیں، وہ اپنے شوہر سے حق مہر کا مطالبہ کرتی ہیں، مجھے مہر دو، اور شوہر یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں نہیں دوں گا، ہاں جب تم مر جاؤ گی تو پھر ٹھیک ہے میں تمہارے بچوں کو یا جو بھی وارث ہوں گے ان کو دے دوں گا۔ تو وہ بہن کہتی ہیں کہ نہیں مجھے ابھی زندگی میں چاہیے، کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے اس مہر کو دیکھیں کہ وہ ہے کون سا۔ مہر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مہر معجل کہلاتا ہے عین کے ساتھ مہر معجل، اور ایک حمزہ کے ساتھ ہوتا ہے مہر مؤجل۔ معجل جو ہے یہ عجلت سے نکلا ہے جلدی، اور مؤجل یہ اجل سے نکلا ہے، اجل مانے مدت۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مہر معجل ہوتا ہے اس کو عند طلب بھی کہتے ہیں، یہ عورت جب چاہے اس کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور اگر شوہر اس مہر کی ادائیگی پہ قدرت رکھتا ہے تو عورت کے مطالبے کے بعد اس میں دیر کرنا شوہر کے لیے شرعاً گناہ ہے۔ اور اس مہر کا حکم یہ ہوتا ہے اگر عورت چاہے تو اگر شوہر مہر نہیں دے رہا تو شوہر کو قریب آنے سے وہ روک سکتی ہے، وہ اگر سفر پہ لے جانا چاہے تو انکار کر سکتی ہے کہ نہیں پہلے میرا مہر دو۔ تو اگر تو ان بہن کا یہ مہر معجل تھا تو ان کا مطالبہ بالکل شرعاً درست ہے، اور شوہر کا دیر کرنا یہ گناہ ہے، انہیں فوراً سے پیشتر دینا چاہیے۔ اور اگر مہر مؤجل ہے حمزہ والا جو میں نے عرض کیا، تو یہ میعادی کہلاتا ہے، اس میں ایک مدت مقرر ہوتی ہے۔ کبھی تو نکاح نامے میں لکھ دیتے ہیں کہ جی 20 سال بعد 30 سال بعد دینا ہوگا، لیکن اگر کوئی مدت نہیں لکھی ہے تو پھر اس کی ادائیگی شوہر پر اس وقت واجب ہوگی کہ جب یا تو بیوی کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ پہلے اس عورت کے مال میں اس مہر کو ملائے گا، پھر عورت کی وراثت تقسیم ہوگی، یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس شوہر کے مال میں سے پہلے عورت کو مہر دیا جائے گا، پھر شوہر کے مال کو بطور وراثت ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک تو یہ موت ہے کہ فریقین میں سے کوئی ایک مرے گا تو مہر مؤجل دیا جاتا ہے، یا پھر معاذ اللہ اگر خدا نہ خواستہ طلاق ہو جائے کہ شوہر زوجہ کو طلاق دے دے تو طلاق دینے کے بعد پھر شوہر پہ واجب ہے کہ اب یہ مہر عورت کو دے۔ تو اگر یہ مہر مؤجل ہے تو یا تو طلاق کے وقت ملے گا خدا نہ خواستہ اگر ہو، یا فریقین میں سے کسی ایک کے انتقال کے بعد ملے گا۔ اس صورت میں عورت کا پہلے مطالبہ کرنا غلط ہوگا، تو پہلے اس مہر کی تعیین کرنی ہوگی کہ وہ معجل ہے یا مؤجل ہے۔ یہ نکاح نامے میں لکھا ہوتا ہے، خانہ ہوتا ہے کہ مہر کتنا ہے، پھر نیچے لکھا ہوتا ہے کہ مہر معجل ہے یا مؤجل ہے، تو نکاح نامے میں دیکھ لیا جائے، اس میں واضح ہو جائے گا۔ اگر عین کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو پھر عورت کا مطالبہ بالکل درست ہے۔ اب شوہر اگر قادر ہے ادا کرنے پر لیکن دیر کر رہے ہیں تو گناہگار ہوں گے۔ اب شوہر یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرنے کے بعد دوں گا، اب ان کو فوراً دینا پڑے گا۔ اور اگر حمزہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، مؤجل لکھا ہوا ہے، تو پھر بہن کا مطالبہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ وہ اس میں اگر زیادہ سختی اور شدت کریں گی، یعنی مطالبہ نرمی سے کریں کہ بہتر ہے آپ مجھے دے دیں، مجھے کام ہے، تو ایک الگ بات ہے، لیکن شدت سختی کریں گی، جھگڑا کریں گی تو گناہگار ہوں گی۔ وہ مہر کیونکہ ملتا ہے پھر طلاق کے وقت یا فریقین میں سے کسی ایک کے مرنے کے وقت، اس وقت بھی بہن مطالبہ نہ کریں گے، اپنے مطالبے کو ترک کریں۔ بھائی نے فرمایا کہ کوئی شخص دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، حتیٰ کہ جب وہ دوسرے سجدے میں گیا تب اس کو یاد آیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں دعائے قنوت کا حکم تو یہ ہے کہ اگر آدمی دعائے قنوت بھول گیا اور رکوع کر لے اور رکوع میں بھی یاد آ جائے تو بس سمجھ لیں وہ تو گئی، اب کھڑا نہیں ہو سکتا، بلکہ آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ لہٰذا دوسرے سجدے میں جا کر یاد آئے تو بہت ہی فاصلہ ہے، پہلے رکوع پھر پہلا سجدہ پھر دوسرا سجدہ، لہٰذا اب آخر میں صرف سجدہ سہو کرنا ہوگا تو یہ کمی پوری ہو جائے گی۔ اور خدا نخواستہ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو یہ نماز واجب العیادہ ہے، یعنی آئندہ زندگی میں جب کبھی موقع ملے اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ ایک مختصر سا مزید ایک بھائی نے فرمایا کہ وضو میں لوگ مسح مختلف طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، اس کا صحیح شرعی طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں مسح کا مطلب تو ہوتا ہے کہ سوکھی جگہ پر پانی کی تری کا پہنچا دینا۔ اب وہ جس طریقے سے پہنچائیں بہرحال فرض پورا ہو جائے گا، مثلا کسی نے ہاتھ ڈالا اور یوں سر میں یوں کر دیا تو مسح ہو گیا۔ لیکن سنت کے مطابق دو طریقے اس کے منقول ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ ہاتھ کی گیلا کر لیں، گیلا کرنے کے بعد ہاتھ کی جو آخری 3 انگلیاں ہیں ان کو یہ پیشانی کے اوپر سر پہ رکھیں اور پیچھے لے جائیں۔ پیچھے جب آپ لے کے جائیں گے صرف یہ 3 انگلیوں کا پیٹ اور ان 3 انگلیوں کا پیٹ لگے،
یہ شہادت کی انگلی، انگوٹھا اور ہتھیلی بالکل نہ لگے. پیچھے لے جانے کے بعد اب ان انگلیوں کو اٹھا لیں اور ہاتھ کی جو سائیڈ ہے یہ لگتی ہوئی آگے آئے. تو یہ انگلیاں بھی استعمال ہو گئیں، 3 انگلیاں اور ہتھیلی. اب رہ گئی شہادت کی انگلی، انگوٹھا. شہادت کی انگلی سے کان کے اندر کا مسح کریں اور انگوٹھوں سے کان کے پیچھے کا مسح کر لیں. تو سامنے کا پورا ہاتھ استعمال ہو گیا. باقی رہا پچھلا حصہ، اس سے پھر گدی کا مسح کرنا سنت ہے. گلے کا مسح کرنا مکروہ ہوتا ہے. آگے لانے میں یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ آپ یوں گلے پہ ہاتھ پھیر دیں تو یہ مکروہ ہے. یہاں رکھ کے اگر پیچھے لے جائیں تو یہ کراہت والا معاملے سے بچ سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ بالکل سادہ اور عام طریقہ ہے کہ ہاتھ گیلے کریں، اس طرح رکھیں، پیچھے تک لے جائیں، بس ختم، تو یہ مسح ہو جائے گا. تو دونوں طریقوں میں سے جو کریں، جو پہلا طریقہ بتایا وہ بہرحال زیادہ اولا ہے، لیکن دوسرے طریقے سے بھی کریں گے تو ہو جائے گا. دیکھیے کہتے ہیں کہ یہ استغاثہ کرنا کیسا ہے. استغاثہ مینز ہوتا ہے فریاد کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا اولیاء عظام میں سے کسی کی بارگاہ میں استغاثہ کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے. دیکھیں استغاثہ کرنا کثیر اکابرین سے منقول ہے. خود امام اعظم سے کے اشعار ایسے موجود ہیں، استغاثہ کیا گیا ہے، اور بہت زیادہ کثیر علماء کرام سے منقول ہے، بڑے بڑے اولیاء عظام سے منقول ہے. اس لیے نفس استغاثہ میں تو منع نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک صحیح نظریہ کار فرما ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ غلط ہو سکتا ہے. مثلا اگر کوئی دور سے کسی بزرگ کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہا ہے اور خدا نخواستہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ میں یہاں ہزاروں میل دور سے پکار رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر اس شخص میں خود اتنی طاقت ہے کہ میری آواز کو سن لے، تو پھر یہ ضرور شرک ہے کہ ہم نے ایک شخص کو ایک ایسی طاقت کا حامل بغیر اللہ کی مدد کے تصور کر لیا کہ جو عام طاقت بشری سے باہر ہے. پھر اس میں شرک کا تصور ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی کا نظریہ یہ ہے کہ میں دور سے کسی بزرگ کو پکارتا ہوں، وہ براہ راست تو سننے پر بتقاضائے بشریت قدرت نہیں رکھتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر ضرور قادر ہے کہ میری آواز وہاں تک پہنچا دے، اور جب میری آواز وہاں تک پہنچائے گا تو وہ سن بھی لیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے واسطے کے ذریعے اگر وہ سمجھتا ہے کہ میری آواز وہاں تک پہنچ جائے گی تو شرعاً نہ استغاثہ ممنوع ہوگا، نہ دور سے کسی بزرگ کو پکارنا منع ہوگا. تو یہ ضرور یہ فرق ملحوظ رکھا جائے، اور اس میں انشاءاللہ کسی کا بھی اختلاف نہیں ہو سکتا، کسی کا بھی، کہ یعنی کسی بھی مکتبہ فکر کا، کہ اگر دور سے کسی نبی کو یا ولی کو پکارا جائے اور صرف قصد و ارادہ یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت عظیمہ سے میری اس آواز کو فلاں تک پہنچا دے گا، تو پھر اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں کہ اب ہمارا بھروسہ کسی کے سماعت پر نہیں ہے، کسی کی طاقت بشری کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت عظیمہ پر ہے. اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. آج انسان کی ایجادات آپ دیکھ لیں، آپ ایک نمبر ڈائل کرتے ہیں اور امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک شخص ایک لمحے کے اندر اس تک کانٹیکٹ ہوتا ہے، وہ ہزاروں میل دور ہے اور ایک آلے کے ذریعے آپ کی آواز کو سن رہا ہے اور آپ اس کی آواز سن رہے ہیں. بلکہ جو لائیو میچز وغیرہ آتے ہیں، لائیو پروگرامز آتے ہیں، آپ دیکھیں ہزاروں میل دور بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. آج کل نیٹ اتنا عام ہو گیا ہے، اسکائپ وغیرہ پر بیٹھے ہیں، آپ چیٹنگ کر رہے ہیں آپس میں، ویڈیو چیٹ ہے، آڈیو چیٹ ہے، تو کتنی آسانی سے آواز سنی جا رہی ہے ہزاروں میل دور بیٹھ کر. تو جب ایک مشینری کے واسطے سے ہم ہزاروں میل دور کی آواز سن سکتے ہیں، ہزاروں میل دور دیکھ سکتے ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ اس آلے سے کمزور ہو گئی کہ وہ اگر درمیان میں ہو تو ہم کہیں کہ دوسرا نہیں سن سکتا، ہاں آلہ بیچ میں آئے تو سن سکتا ہے؟ تو میرے خیال میں تو مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا ہی ایک اظہار یہ ہے کہ ہم ایسے آلات ایجاد کرنے پر قادر ہو گئے کہ ہزاروں میل دور کی آوازیں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. تو جب ہم آلے کے ذریعے سن سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کے تحت کیوں نہیں سن سکیں گے؟ تو اس لیے استغاثہ کرنا اس وجہ سے یا اس نظریے کے تحت بالکل درست ہے. دوسرے انہوں نے کہا کہ بعض اوقات نعتوں وغیرہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ ہوتا ہے تو لوگ ہاتھ اٹھا کر گویا کہ نبی کریم کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ہوگی، اور ہاتھ اٹھانا دعا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے ہی منقول ہے، اور یہی مشروع طریقہ بھی ہے. کسی عام شخص، یعنی عام سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی جو انسان ہے اس کے سامنے کہیں یہ منقول نہیں کہ کسی نے ہاتھ اٹھا کر اس طرح ان سے دعائیہ انداز میں کچھ طلب کیا ہو. تو ہاتھ نہ اٹھایا جائے، یہ غیر مشروع طریقہ ہوگا. اور بہتر ہے اگر استغاثہ کرنا ہے تو صحیح جائز نظریے اور جائز طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے دعا مانگنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی منقول ہے، اور شریعت نے ہمیں اس کا تصور یہی دیا ہے. شریعت سے جو معرفت ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا مانگی جائے تب ہاتھ اٹھائے جائیں، تو اسی وقت ہاتھ اٹھانے چاہیے. اس میں تھوڑے تصحیح کی ضرورت ہے.
بھائی نے فرمایا کہ ایک شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دی، 3 طلاقیں، زوجہ نے کسی سے حلالہ کروایا، شادی ہو گئی، دوبارہ نکاح کر لیا، 4 سال کے بعد دوبارہ طلاق ہو گئی، اب وہ بہن چاہتی ہیں کہ دوبارہ اسی شخص سے حلالہ ہو اور پہلے شخص کے پاس جائیں، تو اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ تو اس شرعی حکم کو میں عرض کرنے سے پہلے پہلے میں شرعی حکم عرض کر دیتا ہوں کہ ایک ہی شخص سے اگر 2 بار 3 بار 4 بار حلالہ کروایا جائے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ پہلے سے پری پلاننگ مشروط نہ کیا جائے۔ اگر مشروط کر دیا گیا کہ بھئی آپ سے نکاح کریں گے، بعد میں شرط ہے کہ آپ کو طلاق دینی ہوگی، حلالہ اب بھی ہو جائے گا، لیکن یہ مکروہ تحریمی صورت ہے، حرام صورت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن حلالہ بہرحال ہو جائے گا سوری، اور غیر مشروط ہے پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اب دوسرا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ بھائیوں کو بہنوں کو ذرا غور و تفکر کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم ان ازدواجی معاملات کو بالکل ایک مذاق سا بنا لیتے ہیں، جب دل چاہا طلاق دے دی اور پھر وہ حلالہ کا ذریعہ ہمیں نظر آ جاتا ہے، جب دل چاہا کسی سے حلالہ کیا پھر دوبارہ پہلے شوہر کے پاس آ گئی۔ اب پہلی بات ہو سکتا ہے پہلے شوہر کی غلطی ہو، طلاق ہو گئی، دوبارہ جب بہن آئی ہیں تو پھر کیوں ایسی نوبت آ گئی کہ شوہر نے طلاق دی؟ شوہر کو بھی احساس کرنا چاہیے، زوجوں کو بھی احساس کرنا چاہیے، تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ بعض اوقات ہماری بہنیں بہت ہی مظلوم انداز سے مسئلہ پیش کرتی ہیں کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ پوری دنیا کا ظلم اسی عورت پر ہو رہا ہے، لیکن جب قرید کر کویسچنز کیے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 50% 45% تو محترمہ کا بھی قصور ہے کہ شوہر کو ہائپر کرنے میں، غصے میں لانے میں ان کا بھی بہت بڑا دخل ہے، پھر اس نے طلاق دی ہے۔ تو اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ اس طرح نکاح کے معاملات کو کھیل نہ بنایا جائے، جب دل چاہا چھوڑ دیا، جب دل چاہا مختلف طریقوں سے دوبارہ ازدواجی تعلق قائم کر لیا۔ اس سے بچوں پہ بھی برا اثر پڑتا ہے، معاشرے پہ برا اثر پڑتا ہے، آپ کی شخصیت پہ برا اثر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بہن نے کویسچن کیا کہ ان کے والد صاحب نے ان کی والدہ کو باہر بہت زیادہ جانے سے منع کیا ہے، اب ان کی بہن کی شادی ہو گئی ہے تو کچھ سسرال کے معاملات کی وجہ سے ان کی والدہ باہر نکلتی ہیں جبکہ شوہر نے منع کیا ہے، اور وہ کام پر ہوتے ہیں تو والدہ چپکے سے نکل جاتی ہیں اور ان کے آنے سے پہلے واپس تشریف لے آتی ہیں، تو ان کا جانا باہر اور یہ کیسا شرعی حکم رکھتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب شوہر نے منع کر دیا تو شوہر کا حکم ماننا واجب ہے۔ اب یہ نہیں کہ شوہر سامنے ہوگا پھر نکلیں گی تو گناہگار ہوں گی، یا حکم اس وقت ماننا واجب ہو جب شوہر موجود ہو، موجود نہیں ہے تو حکم ماننا کوئی لازم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ شوہر کا حکم ماننا چونکہ واجب ہے، آپ کی والدہ بغیر ان کی اجازت کے اگر گھر سے باہر نکلیں گی تو ضرور گناہگار ہوں گی، چاہے وہ باپردہ طریقے سے نکلیں، گناہگار ہوں گی کہ وہ شوہر نے منع کیا ہے، وہ اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں کہ بار بار باہر نکلا جائے۔ ہاں اگر وہ واقعی سمجھتی ہیں کہ میرا وہاں جانا ضروری ہے تو شوہر کو بتایا جائے، کیونکہ بچی کا معاملہ ہے، بیٹی کا معاملہ ہے، یقینی سی بات ہے کہ ایک باپ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بچی کے پاس نہ جانے کی بنا پر وہاں کچھ ماحول بگڑنے کا اندیشہ ہو اور باپ یہ کہے کہ بچی کے سسرال میں معاملہ چاہے بگڑ جائے ہم نہیں جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کو اعتماد میں لے کر جائیں، سب سے بہتر یہ صورت ہے، ورنہ گناہگار ہوں گے۔ یہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات ایسے معاملات، ایسے کچھ مسائل ہوتے ہیں کہ بہن براہ راست کسی سے معلوم نہیں کر سکتی ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک فیک آئی ڈی وغیرہ بنا کر جھوٹے نام سے، مردانہ نام سے ایک ای میل ایڈریس وغیرہ بنا لیا جائے اور اس میں پھر وہ کویسچن معلوم کیا جائے تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ میرے خیال میں اتنا تکلف کرنے کی حاجت نہیں ہے کہ ایک جھوٹا ایک نام رکھا جائے، پھر جھوٹی ایک آئی ڈی بنائی جائے، پھر ان سے کویسچن اس طرح کیے جائیں۔ اگر وہ بہن بھی ہیں تو وہ آمنے سامنے تو ویسے بھی نہیں ہوتا انسان، اور فرضی معاملہ بنائے کہ بالفرض اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو کیا شرعی حکم ہوگا۔ اس میں کوئی شرم و حیا ختم ہونے والی بات نہیں ہے، ویسے شرعی مسئلہ معلوم کرنا ہے، اپنی طرف منسوب کر کے بھی پوچھا جائے تو کوئی بات نہیں، ای میل ہی کرنا ہے نا، اس میں کون سا مفتی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چلو مزید کچھ شرم و حیا ہے، اگر سامنے بھی معلوم کریں تو شرعاً ممنوع نہیں ہے، لیکن یہ تو پھر ویسے ہی آپ ٹیکسٹ میں بھیج رہی ہیں، وہ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد وہ بھی ای میل کر دیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میرے خیال میں اس تکلف میں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ بھائی نے فرمایا اگر آنکھ سے بیماری کی وجہ سے حالت نماز میں کچھ قطرات نکل کے گرتے ہیں تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ کپڑے وغیرہ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اگر آنکھوں میں بیماری ہو تو اس کی وجہ سے جو بھی پانی نکلتا ہے اس کو فقہائے اسلام نے نجاست غلیظہ قرار دیا ہے، یعنی پیشاب کی مثل ناپاک ہے، لہٰذا اس میں اب دو صورتحال ہیں، یا تو ایسا ہے کہ کبھی کبھی قطرات نکلتے ہیں، مسلسل نہیں نکل رہے، اس صورت میں تو اگر نماز پڑھ رہے ہیں قطرہ جیسے ہی نکلے گا وضو ٹوٹ جائے گا، کپڑے بھی گرنا تو دور کی بات، وضو ٹوٹ گیا، نماز ٹوٹ گئی، دوبارہ جا کے وضو کر کے نماز ادا کریں گے۔ اور اگر ایسا ہے کہ مسلسل قطرے گر رہے ہیں، رک ہی نہیں رہے، تھوڑی دیر بعد ایک دم آنکھوں میں پانی آتا ہے، نکل جاتا ہے، بار بار پانی نکل جاتا ہے، تو اب یہ ایک شرعی عذر لاحق ہو گیا ہے، اس میں اگر ہم کہیں کہ بار بار وضو کریں تو حرج شدید ہوگا، لہذا اس میں حکم یہ ہے کہ جب وہ شخص واقعی یہ سمجھتا ہے کہ مسلسل یہ قطرے گر رہے ہیں اور ایسا مجھے وقت نہیں مل سکتا
کہ میں اس وقتی نماز کو مکمل طہارت کے ساتھ ادا کر سکوں تو یہ شرعی معذور ہے. اب یہ وضو کرے، نماز ادا کرے، قطرات نکلتے رہیں گے، وضو نہیں ٹوٹے گا، حتیٰ کہ کپڑے پہ گریں گے، اگرچہ کپڑے ناپاک ہو رہے ہیں لیکن یہ نماز کی حالت میں جب تک رہے گا نماز ٹوٹے گی نہیں. نماز کمپلیٹ کر لے، اگلی نماز جب پڑھے تو پھر ان کپڑوں کو بدل کر دوسری نماز ادا کرے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کا جب کوئی شرعی عذر لاحق ہو جائے جس میں طہارت باقی نہیں رہتی تو غور و تفکر کرنا ضروری ہے، امتحان لینا ضروری ہے. اگر طہارت قائم رکھتے ہوئے فرض ادا ہو سکتے ہیں تو پھر تو طہارت کے ساتھ ہی ادا کرنے پڑیں گے. اگر مسلسل بے وضو پن طاری ہوتا رہتا ہے، طہارت قائم نہیں رہتی تو اسی طرح کر لیں، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی. دوسروں نے کہا کہ اگر ہم بالفرض فرضوں کے بعد جو نفل ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے اور کسی نفل نماز کی بھی نیت کر لیں، جیسے مغرب کے آخری 2 فرض پڑھ رہے ہیں اس میں اوابین کی نیت، فرض کے بعد نوافل پڑھ رہے ہیں اس میں اوابین کی نیت کر لیں، یا صلاۃ التوبہ کی، صلاۃ الحاجت کی نیت کر لیں، صحیح ہے. جی ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان دونوں کو آپ مکس کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ایک انہوں نے کہا کہ یہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اور کیا یہ غیر صحابی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو پہلے تو یاد رکھیں کہ یہ ایک دعائیہ جملہ ہے اور یا پھر جملہ خبریہ ہے. اگر ہم صحابہ کے لیے استعمال کریں گے تو رضی اللہ عنہ کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اس لیے کہ خود قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے رضامندی کا، راضی ہونے کا اظہار فرما دیا. اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں حکم فرما دیا تو ہم اس رضی اللہ عنہ کو صحابہ کے لیے جملہ خبریہ کے طور پر لیں گے کہ رضی اللہ عنہ کا مطلب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. اور اب چونکہ یہ دعا ہے تو دعا ہم صحابہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں، غیر صحابی کے لیے بھی کر سکتے ہیں. تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استعمال صرف صحابی کے لیے مخصوص نہیں ہو گیا، غیر صحابی کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اور کثیر علماء کرام نے کیا ہے، مطلب اولیاء اعظام کے لیے سے امام اعظم رضی اللہ عنہ، صاحب ہدایہ خود اپنے بارے میں لکھتے ہیں قال رضی اللہ عنہ. تو اس لیے غیر صحابی کے لیے بھی رضی اللہ عنہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جب غیر صحابی کے لیے استعمال کریں گے اس وقت یہ خبر نہیں ہوگی بلکہ دعائیہ جملہ ہوگا. اس کا مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. کیونکہ صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود خبر دے دی اس لیے ہم خبریہ ترجمہ کر دیتے ہیں، اور غیر صحابی کے لیے چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایسا ظاہر نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی خبر نہیں دی تو ہم پھر اللہ سے دعا گویا کہ ان کے لیے کرتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استعمال صرف صحابہ کے لیے مخصوص ہو ایسا نہیں ہے، غیر صحابی کے لیے بھی کر سکتے ہیں. لیکن ان دونوں کے استعمال میں ترجمے میں فرق آ جائے گا. صحابہ کرام کے لیے جب استعمال کریں گے اور ترجمہ کریں گے تو خبر جیسا ہوگا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور غیر صحابی کے لیے بھی استعمال کریں گے تو دعائیہ ترجمہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. آخر میں بھائی نے عقیقے کے مسئلوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، بہت معذرت چاہتا ہوں، وقت کی قلت کی بنا پر فی الحال میں عرض نہیں کر سکوں گا، انشاءاللہ زندگی رہی